آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہیں وہ ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا۔ آج جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم جانتے ہیں اور ہم میں سے ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ انسانی زندگی کتنے سارے مصائب، مشکلات، پریشانیوں سے گھری ہوئی ہے، چاہے وہ اس کا گھر کا ماحول ہو، چاہے اس کی ذات کا مسئلہ ہو، چاہے اس کے آفس اور دفتر کا مسئلہ ہو، چاہے سماج سوسائٹی کا مسئلہ ہو، الا یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز میں آدمی پریشانیوں کے اندر، مشکلات کے اندر گھرا ہوا ہے۔ اور اگر کہیں اس سے نجات پا گیا ہے کوئی، تو آئے دن ایسی ایسی بیماریاں، ایسی آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر اور آپ پر صادر ہے کہ ایک بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس سب کی وجہ کیا ہے کہ ایک بندہ اتنی ساری مشکلات اور پریشانی میں گھرا ہوا ہے۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں ایک بات جو سب سے بڑی یا سب سے اہم سمجھ میں آتی ہے کہ کہیں تو ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی نہیں ہے۔ دیکھو، میں اس سے پہلے بھی خطبات میں بتا چکا ہوں، اگر آزمائش آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ کبھی کبھی اللہ رب العالمین آزمانے کے لیے بھی بندے کو آزمائش مبتلا کرتا ہے، لیکن ایک بندہ آئے دن پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، تکلیف میں گھرا ہوا ہے، بیماریاں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں، گھر کا ماحول سکون والا نہیں ہے، آدمی گھر جانا نہیں چاہتا، بیوی بچوں سے پریشان ہے، گھر سے پریشان ہے، یا سماج سے پریشان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے۔ اللہ رب العالمین ناراض کیوں ہوتا ہے؟ آخر ایک بندے سے اللہ رب العالمین کیوں ناراض ہوتا ہے؟ رب تو وہ ہے جو ہم سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے، اور اس کی بے شمار دلیلیں آپ کو مل رہی قرآن و حدیث میں کہ ہمارا رب میرے بھائیوں ہم سے کتنی بڑی محبت کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اتنی ساری نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ یہ رب کا اپنے بندوں سے محبت کرنا اس کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک بندہ اتنے ساری مصائب اور اتنی ساری مشکلات اور اتنی ساری پریشانیوں میں گھرا ہے، وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض۔ اللہ ناراض کیوں ہوتا ہے بندے سے؟ اس کا رب ناراض کیوں ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اور اس کے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑتا ہے اور اس دنیا کے اندر اپنی منمانی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جب رب ناراض ہوتا ہے میرے بھائیوں، تو آپ قرآن مجید کے اندر اور احادیث میں اٹھا کر کے دیکھو، اللہ رب العالمین نے، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے ہم امت محمدیہ کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کی طرح ہم پر عذاب نازل نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ رب العالمین جیسے پچھلی قوموں کو تو نے ہلاک کیا، میری اس امت کو ہلاک مت کرنا، ورنہ آج ہمارا بھی حال ان قوموں جیسا ہوتا کہ اللہ رب العالمین نے پوری کی پوری قوم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، پوری کی پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی، پوری کی پوری قوم کا نام و نشان اللہ رب العالمین نے اس زمین سے ختم کر دیا، ان کا وجود ختم کر دیا، صرف کس وجہ سے کہ وہ اللہ رب العالمین کی آئے دن نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے اس چیز سے بچاؤ اپنے آپ کو، وہی کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے اس چیز سے قریب مت جاؤ، بندہ وہیں جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے تمہیں یہ کرنا ہے، بندہ اس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ کیا آج یہی ماحول ہمارا نہیں ہے میرے بھائی؟ کیا اسی طرح سے ہماری زندگی نہیں گزر رہی ہے؟ ہم اپنے
24 گھنٹے کا محاسبہ کریں کہ ہم اس 24 گھنٹے میں سے کتنا گھنٹہ یا کتنا منٹ یا کتنا سیکنڈ اللہ رب العالمین کے لیے نکال رہے ہیں. ہر کوئی اپنا محاسبہ کر لے میرے بھائیو. گھنٹوں میں سے کتنا گھنٹہ, اس ایک گھنٹے میں کتنا منٹ, اور اس ایک منٹ میں کتنا سیکنڈ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں. سوچیں, ہر کوئی محاسبہ کرے اپنا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ نے پچھلی قوموں کی طرح ہمارا حال نہیں کیا ہے. عذاب آتا ہے تو صرف چند لوگوں کے لیے, چند جگہوں کے لیے, چند ملکوں کے لیے, چند علاقوں کے لیے بس. ورنہ ہمارے حال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس طرح سے پچھلی قوموں کو تباہ برباد کیا ہے, ہمیں بھی تباہ برباد کر دیں گے. اتنا سب کچھ سننے کے باوجود بھی, اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود, اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر ہماری آنکھیں نہ کھلے تو کب کھلیں گی بتاؤ میرے بھائی. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے, کیا پلاننگ نہیں چل رہی ہے, کیا سازشیں نہیں ہو رہی ہے, کیا نہیں کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں, اس کے باوجود ہمیں خبر نہیں ہے. سوچو اتنے افسوس کے ساتھ آدمی کا دل مردہ ہو چکا ہے. اصل یہ ہے اس کے دل پر اب آدمی, اور ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے دلوں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اثر نہیں کرتی. ہمارے دل کانپتے نہیں جس طرح صحابہ کے دل کانپتے تھے. ہمارے دل میں وہ لرزہ طاری نہیں ہوتا جو صحابہ کے دل میں طاری ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں, حضرت ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, اور ایسا خطبہ دیا کہ ہمارے دلوں میں لرزہ طاری ہو گیا, ہمارے دل کانپنے لگے, ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے. کیا ہمارے دلوں پر اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں اس طرح کا حال کبھی پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ کیا کبھی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر کے ہمارے دل کانپتے ہیں؟ کیوں نہیں کانپتا؟ کیونکہ ہمارے دل بالکل سیاہ ہو چکے ہیں. اس پر اب کچھ بھی اثر نہیں کرتا, کچھ بھی سنا جائے, کچھ بھی پڑھا جائے, کچھ بھی بولا جائے. تو جب دل سیاہ ہو گیا ہے تو وہ اللہ کو راضی کیسے کرے گا بتاؤ, اور رب اس سے کیسے راضی ہوگا بتاؤ؟ جس کا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے وہ کیسے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹے گا؟ اس دل میں جو ایک دھبے سے, ایک نقطے سے شروع ہوئی تھی, وہ دل پورا شیطان نے کالا کر دیا ہے. وہ دل صاف کیسے ہوگا جب ایک بندہ دوبارہ اللہ کی طرف پلٹے گا میرے بھائی؟ ایسا نہیں ہے کہ دل سیاہ ہو گیا ہے تو اب ہمارے لیے راستے بند ہو چکے ہیں. نہیں میرے بھائی, اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے, بے انتہا. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے میرے بھائیوں, ہم سوچ نہیں سکتے. اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت کا اندازہ اگر لگانا ہو تو اپنے آپ کو دیکھو, اپنے جسم کو دیکھو, اپنی صحت کو دیکھو کہ اللہ نے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے. دیکھو اپنے اندر, غور کرو کہ اللہ رب العالمین نے یہ آنکھیں, یہ دل, یہ گردے, یہ دانت, یہ ہاتھ, یہ پیر, یہ شرمگاہ, ہر نعمت اللہ نے دی ہے اور سب صحیح عالم رکھا ہے. اس کے باوجود کتنی نافرمانی ہو رہی ہے اللہ رب العالمین, کتنی نافرمانی کر رہا ہے انسان. اور پھر کہتا ہے کہ رب ہم سے ناراض ہے, رب ہم سے روٹھا ہوا ہے. صحابہ کا حال اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ صحابہ کا حال کیا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے حضور رکوع اور سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا. کیوں؟ کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ اگر اللہ رب العالمین راضی نہ ہو تو ہماری ساری عبادتیں بیکار. سوچو, رب راضی نہ ہو کیا فائدہ اسی نماز کا, رب راضی نہ ہو کیا فائدہ اسی صدقہ و خیرات کا, رب راضی نہ ہو کیا فائدہ ایسے روزے کا, رب راضی نہ ہو تو کیا فائدہ ایسی عبادت کا جو ہم اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں. بتاؤ اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ رب العالمین کو راضی کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے.
وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ تم اپنے رب کو راضی کر لے جاؤ۔ اور یہ مثال اور یہ دلیل ملتی ہے ہمیں صحابہ کی زندگی سے میرے بھائیوں۔ وہ صحابہ جنہیں آج اسٹیجوں پر بیٹھ کے گالی دی جا رہی ہے، سوچو، وہ صحابہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیتیں نازل کی اور کہا کہ اے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ تم وہ ہو جس سے تمہارا رب راضی ہو گیا ہے، اور یہی نہیں تم بھی اپنے رب سے راضی ہو گئے ہو۔ یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے میرے بھائی۔ اللہ نے ضمانت دی کہ یہ میری وہ جماعت ہے جس سے میں راضی ہو گیا ہوں اور یہ لوگ مجھ سے راضی ہو گئے۔ آج ان صحابہ کو لعن طعن کیا جا رہا ہے، آج ان صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ آج ہم اس صدی کے اندر بیٹھ کر کے ان صحابہ کے تعلق سے رائے مشورہ کر رہے ہیں کہ فلاں صحابی کو ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو کرنا ہے ایک مسلمان کو آج وہ نہیں کرنا ہے میرے بھائیوں، اور جو نہیں کرنا ہے جس کے تعلق سے رب اس سے پوچھنے والا نہیں ہے اس بحث میں پڑا ہوا ہے، سوچو، اور پھر کہہ رہا ہے کہ رب ہم سے راضی نہیں۔ میرے بھائیوں اعمال کون سے ہیں؟ بہت سارے اعمال، آپ غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ ہم اپنے رب کو راضی کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اگر توحید نہیں ہے میرے بھائیوں، ہم کتنا بھی عمل کر لیں رب راضی نہیں ہو سکتا کسی بھی حال میں۔ کیوں؟ اگر توحید ہے، توحید کی دولت کسی کے پاس ہے اور جانے انجانے میں کوئی گناہ کر رہا ہے، رب کی رحمت اس کے ساتھ انشاءاللہ ہوگی اور وہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا، توحید کی برکت سے۔ بس سب سے پہلی چیز، اگر توحید نہیں تو رب کسی بھی حال میں راضی نہیں ہو سکتا۔ آپ چاہے جتنے لاکھوں کی چادریں چڑھانا ہو چڑھا لو، جتنے درگاہوں مزاروں پہ جانا ہو جاؤ، جن جن دھاگوں کو انگوٹھیوں کو پہننا ہو پہن لو، جن جن کڑوں کو اپنے جسم میں لگانا ہو لگا لو، جہاں جہاں تعویذ باندھنا ہو باندھ لو، توحید نہیں رب کبھی راضی نہیں ہوگا میرے بھائی کسی حال میں۔ کیوں؟ ہمیں پیدا کرنے والا ہمارا رب اللہ رب العالمین، اور ایک بندہ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اسے چھوڑ کر کے غیر اللہ سے جائے فریاد کرے، یہ رب کبھی قبول نہیں کرتا۔ رب چاہتا ہے کوئی بھی تکلیف ہو، چھوٹی سی چھوٹی چیز، حدیث میں آتا ہے جوتے کا تسمہ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ سوچو، اتنی حقیر چیز کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ اگر یہ چھوٹی سی چیز بھی مانگنی ہو تو اپنے رب سے مانگو، کسی غیر سے نہیں۔ آدمی کن کن درگاہوں پہ، مزاروں پہ، کن کن آستانوں پہ لگا ہوا ہے میرے بھائیوں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کا خیال تصور یہ ہے کہ سب کر لو، سب صحیح ہے، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، یہاں ٹیک لو وہاں ٹیک لو، ان کے پاس حاضری دے دو ان کے پاس حاضری دے دو، سب کچھ صحیح ہے، سب چلتا ہے۔ اگر سب کچھ چلتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کرنے کی کیا ضرورت تھی بتاؤ؟ اللہ کے نبی کہتے نا کہ ٹھیک ہے تم عمل کرو، ہم کو ہمارے حساب سے عمل کرنے دو، یا صحابہ کو کہتے کہ ٹھیک ہے تم گزرو، تم بھی جا کر کے وہاں پہ حاضری دے جا کرو۔ توحید بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، اگر یہ نہیں تو جنت میں جانا ناممکن ہے، ناممکن۔ اور جنت میں بھی میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بیان کرتے ہیں کہ جنت میں بھی سب سے بڑی رضا اللہ رب العالمین کی رضا ہے۔ اللہ رب العالمین جب جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا تو پوچھے گا کہ اے اہل جنت تم نے کیسا پایا اپنے آپ کو؟ بندے کیا کہیں گے؟ لبیک ربنا، اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں، اور جتنا بھی خیر جو بھی انعام تو نے ہمارے لیے رکھا تھا
اے اللہ رب العالمین وہ سب ہم کو مل گیا ہے، ہم نے تیری رضا کے لیے یہ ساری چیزیں کی، اللہ رب العالمین جو تو نے انعام دیا ہے ہم اس پر خوش ہیں۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ میرے بندو سن لو، آج کے بعد سے میں تم سے راضی کبھی ناراض نہیں ہوں گا، آج کے بعد سے میری تمام ناراضگی تم سے ختم۔ یہ اللہ رب العالمین کس کو انعام دے گا میرے بھائیو؟ جنتیوں کو۔ اور جنت میں ہم کب جائیں گے؟ جب توحید ہوگی، جب شرک سے اپنے آپ کو بچائیں گے میرے بھائیو۔ تو دوسری چیز کہ ہم اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں اپنی نعمتوں کو۔ میرے بھائیو میں اس لیے کہتا ہوں بار بار، نعمتوں میں غور کرو، اللہ رب العالمین نے کتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ بندہ جب نعمتوں کو شمار کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے والا بنتا ہے۔ والدین کو جو لوگ ناراض کر کے بیٹھے ہیں وہ اپنے والدین کو راضی کر لیں اس سے پہلے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدین، رب کو راضی کرنا ہو والدین کو راضی کرو، اور اگر رب کی ناراضگی چاہتے ہو تو اپنے والدین کو ناراض کرو۔ جو لوگ بھی جن کے والدین ان سے روٹے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رب ان سے روٹا ہوا ہے میرے بھائی۔ اگر والدین حیات ہیں میرے بھائیو، زندہ ہیں، موقع دیا ہے اللہ نے، ان کو خوش کر لو، ان کو راضی کر لو۔ اسی طرح سے ایک چیز، خلوص دل سے اللہ رب العالمین کے حضور توبہ استغفار کرو۔ غلطی یہ ہم انسان ہیں میرے بھائیو، ہو جاتی ہے، غلطیوں کا پتلا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے۔ ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، لیکن اس غلطی پر اصرار کرنا، بار بار اس کو دہرانا اور اللہ کے حضور توبہ نہ کرنا، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھنا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ یہ تکبر، یہ گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں۔ اپنے آپ کو گراؤ، اپنے آپ کو جھکاؤ، جتنا گرا سکتے ہو رب کے سامنے گراؤ کہ اللہ میں کچھ نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میرا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، جب تک تو مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے، جب تک تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کے حضور میرے بھائیو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار، کثرت سے گناہوں کی توبہ، گناہوں کی معافی مانگو میرے بھائیو۔ یہ چند چیزیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین جن بندوں سے روٹھا ہوا ہے اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ صراط مستقیم پر آ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ رب کریم جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ رب کریم جو کسی مصیبت مبتلا ہیں تو انہیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ کر ایمان بالخیر تک، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔